لوگوں کے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے، تو برائے نام یعنی ایک وہ ہے۔ اب جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکے کے انہوں نے تو انسان کو اس کی حقیقت بتائی، ان کی منزل بتائی، لوگوں نے یقین ہی نہیں کیا کہ بھئی تمہاری حقیقت تو یہ ہے، تمہاری منزل یہ ہے، منزل یہ ہے، اللہ تمہاری منزل ہے، تم اللہ۔ تو مکے اب 13 سال آپ دیکھیں نا، کتنی تکلیفیں، کتنی مزاحمتیں اور کتنی تکلیفیں دی گئی ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ تکلیفیں جو ہیں مجھے دی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع رب کے حضور پیشی۔ دیکھیں، انسان دنیا میں جو آیا ہے تو اس کا ساری زندگی کا انحصار جو ہے یقین پر ہوتا ہے۔ یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، ہر انسان ایک یقین کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ بغیر یقین کے انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ یقین ضروری ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھجوایا، دنیا ہمارے لیے ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ ہمارا خالق، اس کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد کرہ ہے زمین جس میں کوئی مخلوق رہتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس تمام مخلوقات سے ممتاز جو ہے وہ انسان ہے، ایسی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ بات جسامت کی نہیں ہے، چھوٹا یا بڑا، ورنہ تو ویل مچھلی ہے، وہ ٹنوں وزن رکھتی ہے، اور اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے سمندر میں، اتنی بڑی ہے نا، تو یعنی اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، سمندری مخلوق اسے نہیں کھا سکتی۔ باقی تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین پر سارا دار و مدار یقین پہ ہے، یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اب انسان جب آتا ہے تو اس کی منزل ظاہر نہیں ہے، کیوں؟ منزل اور مقصد تقریباً ایک ہی چیز ہے، اس کا مقصود ظاہر نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی منزل ظاہر نہیں ہے، کیونکہ جب یہ دنیا سے جاتا ہے، وہ موت جس سے یہ بھاگتا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو تو وہ تو تمہیں آنے ہی والی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم واپس لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کے سامنے جو حاضر اور غائب کو جانتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جب موت آتی ہے تو اس کے ساتھ یعنی قبر میں آپ نے کافی لوگوں کو جنازے کو کندھا دیا ہوگا، قبر میں ہو سکتا ہے آپ نے اتارا ہو، مرد خاص طور پہ عزیز و غارب جو ہیں وہ اتارتے ہیں قبر میں، لیکن قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے ساتھ حاصل دنیا، جو کچھ اس نے دنیا کمائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی جو دنیا اس نے کمائی، جو حاصل دنیا ہے اس کے ساتھ نہیں، اس کا مطلب یہ خالی ہاتھ جاتا ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ تو مالک تو آپ نہیں ہیں، یعنی حقیقت میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس کا مالک نہیں ہے، عارضی طور پہ اس کو اختیار دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس اختیار کو آپ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں اسباب زندگی دی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، آپ کی طاقت ہے، جو کچھ بھی ہے،
تو وہ اس لیے دیا ہے کہ اس سے آپ کمائی کریں، جنت کمائیں، اور جنت میں اپنا یہاں گھر بنا لیں یہاں پر، اور جنت کی خوشخبری یہاں سے لے لیں۔ تو اب یہ یقین اگر آپ کا نہیں ہوگا، یعنی اگر کیا ہمارا تو یعنی آج کا جو مسلمان ہے برائے نام، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کا ظاہر پر یقین ہے، اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے، یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ بات سمجھنے کی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے، دنیا کے لیے آج کا جو انسان ہے وہ جی رہا ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے کہ قرآن کو اس نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن جو جنت کا راستہ اسے بتاتا ہے، اس کی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا، ایک بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ آج قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ اس وقت نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، ہمارا مسئلہ اس وقت ظاہر ہے، ظاہر کے علاوہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں، ظاہر کے علاوہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں جو بیگمات بیٹھی ہیں، بس سب سے بڑا گلہ ان کا اپنے شوہر سے ہے، میرا شوہر میری مرضی کے پابند ہو کے زندگی نہیں گزار رہا، میری مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے، پھر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ضمنی طور پہ میں بات کہہ دوں کہ گھر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ دیا ہے، وہ حاکم ہے۔ عورت سے یہ سمجھتی ہے حاکم میں ہوں، مجھے حکم چلانا ہے، تو پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ عام طور پہ گھروں میں لڑائیاں ہیں نا، طلاق وغیرہ، اور جتنے بھی آپ گھروں میں دیکھے جاتے ہیں، کبھی بھی آپ نے کوئی میاں بیوی ایسے نہیں دیکھے ہوں گے جو آپس میں لڑتے نہ ہوں، بحث تکرار نہ ہوتی ہو۔ جس نے دیکھا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا دے۔ سارے ایسے ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہے کوئی۔ گھر میں بڑا جو ہے شوہر ہے، باپ ہے، بیوی جو ہے اس کی ماتحت ہے، لیکن بیوی کہتی ہے کہ میں، تو پھر لڑائیاں۔ یہ ویسے میرا موضوع نہیں ہے، میں تو رب کے حضور پیشی کی بات کروں، میں بات کروں اصل میں یقین کی۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اور جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جس چیز کا تعلق ہمارے باطن سے ہے اس کے بارے میں ہم غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنی حقیقت پر یقین کرنا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر انسان اپنے ظاہر کو حقیقت قرار دیتا ہے۔ میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ آپ دیکھ لیں، اسی دھوکے میں، ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ تو یہ میں باطن کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، پھر بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ مسئلہ تو آپ کی اپنی پہچان کا ہے کہ آپ دنیا میں جب آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں اور کیوں ہوں۔ یہ ہم نہیں سوچتے۔ آپ دیکھ لیں، آج کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے لگا ہوں نا، 35 سال ہو گئے، کوئی یہ سوچنے، یعنی میری باتیں سنتے ہیں لوگ، لیکن وہ پھر دو کان ہیں لوگوں کے، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے، تو وہ برائے نام یعنی ایک وہ ہے۔ اب جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکے کے انہوں نے تو انسان کو اس کی حقیقت بتائی، ان کی منزل بتائی، لوگوں نے یقین ہی نہیں کیا
کہ بھئی تمہاری حقیقت تو یہ ہے، تمہاری منزل یہ ہے، تم منزل یہ ہے، اللہ ہے تمہاری منزل ہے، تم اللہ. تو مکے اب 13 سال آپ دیکھیں نا، کتنی تکلیفیں، کتنی مزاحمتیں اور کتنی تکلیفیں دی گئی ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ تکلیفیں جو ہیں مجھے دی گئی ہیں. تو بہرحال میں آج کی بات کر رہا ہوں، لیکن بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.